جو لوگ اپنے آج سے پریشان ہیں وہ خوشگوار مستقبل کے خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے اور ایک خوشگوار موت مرنے کے لیے محنت کرو۔ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی خفیہ صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے، کیونکہ کامیابی، رزق، سب کچھ ہمارے اندر چھپا ہوتا ہے۔ پیاسا شخص خود کو چشمے کی طرف بڑھنے سے روک نہیں سکتا۔ سکون چاہتے ہو تو ضد، غصہ اور خواہش چھوڑ دو۔ سکون ہمارے چاہنے سے نہیں ملتا بلکہ قسمت سے ملتا ہے۔ جو لوگ ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو آپ کو جھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ 3 چیزیں آپ کے سکون کو بے سکونی میں بدل دیتی ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ مل کر مشکل میں پڑ جانا، ہر وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر پریشان رہنا، زندگی کے گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر کے پچھتاتے رہنا۔ دل کا سکون اور اطمینان چیزوں میں نہیں بلکہ دین کی راہ پر چلنے میں ہے۔ بعض لوگ آنکھوں اور بینائی کے ہوتے ہوئے بھی جہالت میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک دلوں کو سکون دینے والی واحد کتاب ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، ہر رشتے کو محنت اور لگن سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ دنیا کی رنگینی 4 دن کی ہے، اس رنگینی میں گم ہو کر کیا ہی حاصل کر لوگے؟ کسی ایک کا ہو جانا بندگی ہے، ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے خیالات میں تبدیلی نہیں لاتے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسروں پر الزام لگانے والے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ دل کا دکھانا ہے۔ اچھا کام کرنے سے دلی سکون محسوس ہوتا ہے اور برا کام کرنے سے اداسی اور بے چینی ہوتی ہے۔ جو شخص خود جیسا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ ان باتوں کو صرف لکھنے، پڑھنے اور سننے پر توجہ نہ دیں بلکہ ان پر عمل کریں تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکیں۔